على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ہم اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک حقیقی نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک عطا فرمایا اور پھر ہمیں اپنی بخشش طلب کرنے کا سامان عطا فرمایا. ہم اللہ رب العزت کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ تھوڑا ہے. اور پھر صرف رمضان ہی نہیں عطا کیا بلکہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی بھی نعمت عطا فرمائی. اور یہ اعتکاف کوئی معمولی اعتکاف نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی یہ اعتکاف کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہاں تک اعتکاف فرمایا کہ آپ کی موت واقع ہوئی. یعنی کہ آپ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی جب تک آپ کو ظاہری زندگی میں آپ کا پردہ نہیں ہوا تب تک حضور علیہ السلام نے یہ اعتکاف کیا. اور یہ اعتکاف بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت کی قربت کا ذریعہ ہے, اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنے کا ذریعہ ہے, اللہ رب العزت سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور پھر اللہ رب العزت کے ذریعے, اللہ رب العزت کی قربت کے ذریعے ہمیں عبادات کرنے کا اللہ رب العزت اس عشرے میں, اس رمضان المبارک میں موقع عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عبادتیں کرنے کا, ریاضتیں کرنے کا یہ موقع کس لیے عطا کیا؟ تاکہ ہم اللہ رب العزت کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں, جتنی ہو سکے ہم اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت طلب کریں, اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور ذکر و اذکار کریں. قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اس آیت مقدسہ کا مفہوم اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ میں وضو کا طریقہ بیان فرما رہا ہے, یعنی کہ وضو کس طرح کرنا ہے. اللہ رب العزت مومنوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو, فاغسلوا وجوہکم, تم اپنے چہروں کو دھو, وایدیکم, اور اپنے بازوؤں کو, الی المرافق, کونیوں تک, وامسحوا برؤوسکم, اور اپنے سر کا مسح کرو, وارجلکم الی الکعبین, اور اپنے پاؤں کو دو ٹخنوں تک. اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں وضو کا طریقہ بیان فرمایا. اور یہ وضو بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ علماء تو فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر وضو کے ایک سجدہ بھی ادا کرتا ہے تو اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے.
نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ رب العزت نے جو آیت مقدسہ میں وضو کا طریقہ بیان فرمایا، پھر حضور علیہ السلام نے اس وضو کا صحیح معنوں میں بالکل واضح کر کے کہ کس طرح سنتیں ادا کرنی ہیں وضو میں، کون کون سی سنت ہے، کون سا فرض ہے، حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ یہ وضو بیان کر کے اس کی اہمیت بھی بیان فرمائی۔ صحابہ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام جو عمل کرتے تھے وضو کے اندر، کہ حضور علیہ السلام نے کہاں تک اپنا چہرہ مبارک دھویا، کہاں تک حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دھوئے، کہاں تک بازو دھوئے، کہاں تک مسح کیا، کہاں تک پاؤں دھوئے، وہاں تک صحابہ حضور علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو دوبارہ بار بار کر کے وہ دہراتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے یہ سنت ادا کی ہے، یہ حضور علیہ السلام نے طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی نمازیں، اپنے جو ہے ذکر و اذکار، اپنے وضو کا طریقہ جو حضور علیہ السلام نے ہمیں صحیح معنوں میں اور پھر علماء نے جس تعلیل کے ساتھ ہمیں یہ بیان کیا احادیث سے لے کر، وہ ہمیں صحیح معنوں میں یاد کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ یہ وضو کا طریقہ اللہ رب العزت نے جو آیت مقدسہ میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ تو اللہ رب العزت نے وضو کے جو فرائض ہیں کہ اپنے چہرے کو دھونا، پھر بازوؤں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں کو دھونا، اللہ رب العزت نے تو یہ فرائض بیان کیے ہیں۔ لیکن یہ صرف فرائض ہی نہیں ہے بلکہ یہ حضور علیہ السلام نے جو اس وضو کا سنت طریقہ بیان کیا ہے۔ علماء یوں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دل کے اندر ارادہ کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے وضو کا ارادہ کرنا ہے کہ ہم یہ وضو کر رہے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کر پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں یہاں گھٹنوں تک اپنے دونوں ہاتھ دھونے ہیں، صحیح طریقے سے دونوں ہاتھ دھو کر پھر کلی کرنی ہے، 3 مرتبہ جو سنت طریقہ ہے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، اور اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ مسواک کرنی ہے۔ اگر تو مسواک جو ہم بناتے ہیں درختوں سے، اگر وہ مسواک پڑی ہے، وہ مسواک بھی سنت طریقہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ مسواک کیا کریں، اور پھر اگر وہ مسواک نہیں ہے تو شہادت کی انگلی کے ساتھ وہ مسواک کرنی ہے دانتوں کی، 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، 3 مرتبہ کلی کے ساتھ، کلی کے بعد پھر ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، اچھی طرح ناک میں پانی ڈال کر اپنی یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی یہ ناک میں داخل کر کے ناک کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، چھوٹی انگلی ناک میں داخل کر کے ناک کو اچھی طرح صاف کرنا۔ پھر اس کے بعد یہ تو ہو گئی پہلے دل کا ارادہ کرنا، بسم اللہ پڑھنا، کلی کرنا 3 مرتبہ، پھر ناک میں پانی چلانا، یہ تو ہوگی سنتیں۔ اب اس کے بعد فرض منہ کا دھونا، منہ کا دھونا کہاں سے لے کر کہاں تک؟ جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، دائیں کان کی لو سے لے کر بائیں کان کی لو تک، یہ جو دائرہ بنتا ہے یہ منہ کو دھونا، صحیح طریقے سے منہ کو دھونا۔ اگر داڑھی مبارک ہے تو داڑھی کا خلال کرنا، اس میں انگلیاں داخل کرنا، گھنی داڑھی ہے تو اس کو پانی صحیح طرح سے تر کرنا، اور اگر داڑھی نہیں ہے تو پھر یہ جو دائرہ بنتا ہے، بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، دائیں کان سے لے کر بائیں کان کی لو تک، یہ چہرے کا دائرہ، یہ چہرے کو دھونا یہ فرض ہے، اور اسے صحیح طرح ادا کرنا۔ اور پھر اس کے بعد بازو کا دھونا، یہ بازو کا دھونا یہ بھی فرائض میں سے آتا ہے، اور بازو کا دھونا کہاں سے لے کر کہاں تک؟ یہاں ہاتھ تو میں نے دھو لیا، اب یہ بازو پورا دھونا جہاں تک کونیاں ختم ہو رہی ہیں، کونیوں کے شروع ہونے تک نہیں بلکہ کونیاں جہاں تک ختم ہو رہی ہیں، بلکہ صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت سمجھ کر بازو کو اوپر تک دھویا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ وضو کا
جہاں جہاں لگتا ہے اللہ رب العزت اس حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. پھر حضور علیہ السلام کی اس فرمان کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بازو کو اس طرح کھول کے کہ کندھے آپ کے نظر آتے تھے, آپ کس طرح اپنے بازو کو دھوتے تھے. پھر اپنے بازو کو یہ کونیاں یا جہاں تک ختم ہو رہی ہے وہاں تک اسے اچھی طرح دھونا, اس کا پچھلا حصہ آگے والا حصہ صحیح طرح, اس پر پانی بہانا اس پر اس طرح کے قطرے ٹپکے. ایسے نہیں ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے اس کے اوپر مار دینا, ایسے نہیں, بلکہ پانی صحیح طرح اس کے اوپر ٹپکانا, قطرے یہاں سے بہے. پھر جب بازو دھونے پھر ان کے بعد سر کا مسح کرنا یہ بھی وضو کے فرائض میں سے ہے. سر کا مسح کرنا, اور سر کا مسح جو فرائض میں سے آتا ہے وہ تو ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا, لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ ہے پورے سر کا مسح کرنا, آگے سے لے کر پیچھے تک. یہ 3 انگلیاں, دائیں ہاتھ کی آخری 3 انگلیاں, بائیں ہاتھ کی آخری 3 انگلیاں, ان کو ایسے ملانا آپس میں, ان کو ملانا پھر ایسے, جو سر کی مانگ بنتی ہے اس کے درمیان سے ایسے لے کے جانا, بالکل پیچھے لے کے جانا. پھر جو دونوں ہاتھوں کی جو تلیاں ہیں یہ والا حصہ, یہ دونوں تلیاں ایسے سر کے سائڈوں سے یہاں پھیرتے ہوئے آگے لے کے آنا. پھر اس کے بعد یہ جو دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں بالکل اچھی طرح ایسے پھیرنا. پھر یہ دونوں انگوٹھے اپنے کانوں کے بالکل پیچھے پھیرنا. پھر ہاتھ کی دونوں الٹی سائڈیں یہ اپنی گردن کے پیچھے پھیرنا. اور پھر اس کے فوائد اتنے ہیں کہ جو حکیم ہیں یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ جو وضو کے اندر ہم اپنی انگلیاں گردن کے پیچھے پھیرتے ہیں, اس کے فائدے اتنے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو وضو کرنے کی برکتیں اور طاقت اتنی دیتا ہے کہ صرف اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ پھیرنے سے بندے کے اندر 10 ہاتھیوں جتنی طاقت آتی ہے. اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں رکھی ہیں وضو کے اندر. اور پھر یہ جو پورے سر کا مسح کرنا سنت طریقے کے ساتھ یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد پاؤں دھونا ٹخنوں تک سنت طریقہ. پہلے انگلیاں دھونا, انگلیوں کے اندر یہ چھوٹی انگلی یہ پھیرنا تاکہ پانی انگلیوں کے اندر داخل ہو. 5 انگلیاں یہ ان کے اندر چھوٹی انگلی پھیرنا تاکہ پانی ان کے اندر داخل ہو. پھر اس کو پاؤں کو پوری طرح ٹخنوں کے اوپر تک, جو سنت طریقہ ٹخنوں کے اوپر تک پاؤں کو اچھی طرح سے دھونا, یہاں تک کہ کوئی بھی حصہ اس کا جو ہے نا یہ خالی نہ رہے. وضو کا یہ مکمل طریقہ جو سنت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی, جو علماء نے ترتیب کے ساتھ ہم تک پہنچائی. اللہ رب العزت کی مبارکہ میں دعا ہے تو مارکہ حقیقی ہمیں صحیح معنوں میں وضو کرنے کی اور اپنی عبادات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے.